شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خواتین و حضرات، حج بیت اللہ کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لیکن مجموعی طور عرب و عجم کے مسلمانوں کی یہ حرمہ نصیبی ہے اور اللہ کی مشیت کا تقاضا ہے کہ ان سال بھی گزشتہ سال کی طرح بیرون ممالک کے حجاج یا زائرین عازمین حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہیں گے. بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر مسلمان کو راضی رہنا ہے. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الخیر فیما وقع، جو بھی بات پیش آ جائے، جو بھی معاملہ پیش آ جائے، اس میں خیر ہوتی ہے. اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے خیر پوشیدہ ہے. اور خود قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شر کے پیچھے خیر چھپا ہوتا ہے. ہر تکلیف دہ چیز سے آرام دہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور پورا یقین ہے حالات تبدیل ہوں گے. پھر انشاءاللہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے حرمین شریفین کی زیارت کا عزم کیا ہے، جن پر حج فرض ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپ رہے ہیں، جو وطن سے دور اپنے وطن میں حرمین شریفین خاص طور سے مدینہ طیبہ سے دور آنسو بہا رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. حالات سازگار ہوں گے اور وہ یقیناً اپنی مرادیں اور اپنی تمناؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مقدس سرزمین میں جناب حضرت امام الانبیاء فخر رسول خلاصہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں، مدینہ طیبہ، جس کا دور جاہلیت میں نام یثرب تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل کر مدینہ طیبہ اور طابہ رکھا، اور بھی کئی نام اس کے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب یثرب مدینے کے لیے کہنا مناسب نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے. بہرکیف وہاں وہ ہستی آرام فرمائے، وہ ہستی جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا اور جن کے بارے دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ، نظریہ اور ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے آخری رسول فرستادہ عالم رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. یہی وجہ ہے کہ علماء حق کا یہ عقیدہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مقدس سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محل استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا، اس کا مقام عرش اعظم سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی وجہ یہ ہے، حدیث کے شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے اور اعضاء سے پاک ہے. اللہ کہیں پر ایک جگہ یا عرش اعظم پر براجمان نہیں ہے، تشریف فرما نہیں ہے، پوری کائنات میں اس کی تجلی چھائی ہوئی ہے. اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایک خاص مقام پر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، جلوہ افروز ہے، اس کا مقام عرش اعظم سے بڑھ کر ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، حیات النبی مستقل عقیدہ ہے، عنوان ہے. آپ کا فیض آج بھی جاری ہے. یہ اور بات ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد، دوری کے بعد نبوت اور رسالت کے مقدس اور متبرک زمانے سے وہ فیض ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن آج بھی کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور پر اپنی جگہ محو عبادت ہیں اور تمام معاملات پر آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت و اذن سے بھرپور نظر ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ عزت بخاری فرماتے ہیں کہ
ادبگاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ جن پر حج فرض ہے وہ جب حج کا فریضہ پورا کر لیتے ہیں تو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسط سے اسلام جیسی نعمت ملی، اسلام جیسا دین کامل ملا، قرآن مجید جیسی جامع کتاب ملی، ہدایت ربانی کا تحفہ ملا، کوڈ آف کنڈکٹ ملا، تو حج کا فریضہ انجام دے کر اس ہستی کے دربار میں حاضری بھی اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے دعوے، عقیدت کے دعوے، اتباع سنت کے دعوے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے وہ صرف کھوکھلے ثابت ہوں گے اور ان کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے حجاج کرام جب بیت اللہ کے حج کے فریضے کو ادا کرنے جاتے ہیں تو کشاں کشاں اس دربار میں حاضری ہوتی ہے جہاں شافع دو جہاں شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ میری مراد ہے گنبد خضرا، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب، لیکن وہی نماز اگر ہم مدینہ طیبہ کی اس مسجد پاک میں پڑھیں گے جس کے بانی اور جس کے معمار خود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مکہ مکرمہ کو حرم حضرت سید الانبیاء، امام الانبیاء، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرار دیا، اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی کو حرم جناب امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرار دیا۔ دونوں حرمین شریفین ہیں، دونوں ہماری دو آنکھیں ہیں، خانہ کعبہ اور گنبد خضرا، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اسلام نے جتنی فتوحات حاصل کی وہاں کہیں جنگ کی بھی نوبت آئی، فوج کشی کرنی پڑی، صحابہ کرام جہاد کو نکلے، سوائے مدینہ طیبہ کی، وہاں بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی جنگ و جدل کے فتح کیا گیا۔ تو مدینہ طیبہ وہ شہر، وہ خوبصورت شہر، وہ حسین و جمیل شہر، وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا شہر جہاں جناب حضرت سرور کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ گنبد خضرا، مسجد نبوی، اور وہ مقام خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے منبر اور گنبد خضرا کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلا شبہ جنت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نمازیں پڑھی ہیں، جہاں اللہ سے لو لگایا ہے، جہاں آپ نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے گرم گرم آنسو بہائے ہیں، بے قراری اور بے چینی کا مظاہرہ کیا ہے اور زندگی بھر تڑپتے رہے ہیں انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، اس جگہ کا مقام تو یقیناً جنت سے بڑھ کر ہے ہی۔ تو ایک مسلمان جب حج کے بعد مدینہ طیبہ پہنچتا ہے اور ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس سے بڑھ کے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، ان کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انتہائی عاشق رسول ہیں، صحابہ تو ہر کوئی عشق رسول میں ڈوبے ہوتے تھے عملاً، ان کی تو کوئی مثال نہیں مل سکتی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے احادیث میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں تفصیلات ہیں کہ انتہائی متبع سنت، ہر قدم پر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہوتی تھی، اسی پر چلنا، ایک ایک قدم پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میرے روض انور کی زیارت کی، ظاہر ہے زیارت کرنے والا مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، عشق رسول کے جذبات سے سرشار ہوگا، تو جس خوش نصیب نے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جو آرام گاہ ہے آپ کی، اس کی زیارت کی سعادت حاصل کی، فرماتے ہیں کہ وجبت لہو شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اسے اپنا
اس کی انگلی پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنی بڑی سعادت، مدینہ طیبہ کی حاضری حج کے بعد یا حج سے قبل جس طرح شیڈول بنتا ہے ایک حاجی کا، ایک عازم کا، ایک عمرہ کرنے والے کا، اسی کے مطابق وہ وہاں حاضری دیتا ہے۔ اور اس مقدس سرزمین پر جس نے 40 نمازیں پڑھ لی جماعت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حدیث پاک میں بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ اسے 2 پروانے ملتے ہیں۔ ایک تو جہنم سے نجات کا پروانہ، وہ جنتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفاق سے آزادی کا پروانہ، اس کے اندر اب نفاق کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی منافقت، ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، تو اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو مدینہ طیبہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق اس شہر کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے، خاص طور سے علامہ سیوطی نے اس کی تفصیل دی ہے کہ مدینہ طیبہ جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہیں، آپ کے بغل میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اس میں ہماری ماں، امت کی بات، معلمہ، محدثہ، مفسرہ حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ دیگر ازواج مطہرات، دیگر جلیل القدر صحابی، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، ذو الہجرتین، ذو البشارتین، جنہیں 2 بار ہجرت کی سعادت ملی، جنہیں 2 مرتبہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ کو ایک بار بشارت ملی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار بشارت دی۔ ذی النورین، آقا علیہ السلام کی ایک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، ان کی بھی آخری آرام کا۔ اس کے علاوہ جو اور پورے عالم اسلام کے بر صغیر کے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین بھی وہاں آرام فرما ہے، ان کے آخری آرام گاہ ہے۔ تو وہاں کی زیارت ایک نورانی ماحول، ایک نورانی فضا، جہاں رات دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہوتی ہے، عنایتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس شہر خاص کی زیارت، مدینہ طیبہ پہنچنا، پھر اس کے ساتھ جو وہاں اور مقدس مقامات تھے اور دیگر مقامات تھے، مثال کے طور پر مسجد قباء ہے، وہاں جس خوش نصیب نے جا کے نماز پڑھ لی تو اسے عمرے کا ثواب، اور دیگر جو یادگار چیزیں ہیں، شہدائے احد ہیں، بالکل مدینہ طیبہ کے دامن میں، مسجد نبوی کے دامن میں ہی۔ اب وہاں ایک سے ایک بڑھ کے ہستی جن کو سن 3 ہجری میں شہادت نوش کرنے کا موقع ملا دین اسلام کے فروغ میں، اور خاص طور سے سید الشہداء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ام محترم، دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن کیے گئے ہیں، ان کی زیارت، اور ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں براہ راست سلام پیش کرنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے شہر سے باہر، مدینے سے باہر سے مجھے سلام کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، فرشتے اس سلام کے تحفے کو، درود کے نذرانے کو میری خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن جو میرے شہر میں آ کر، میرے دربار میں آ کر گنبد خضرا کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، تو میں براہ راست اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور آج بھی جو اہل دل ہیں، اہل فکر ہیں، اہل عشق ہیں، وہ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ سن 555 ہجری کی بات ہے، وقت کے ولی کامل حضرت شیخ احمد رفاعی جب پیسہ جوڑ کر بیت اللہ کی زیارت کو پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، تو گنبد خضرا کے سامنے جا کر انہوں نے نعت کہی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی۔ اس کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ ہے اس کا کہ اب تک میں اپنے وطن سے آپ کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجتا رہا، آج میں براہ راست
حاضر ہو چکا ہوں، لائیے اپنے دست اقدس کو تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روضہ انور شق ہو گیا اور دست مقدس باہر آ گیا۔ شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور فوراً پھر وہ مبارک ہاتھ اندر چلا گیا۔ اس کی چشمدید گواہی اولیاء کاملین کے سردار، رئیس الاولیاء، سید الاولیاء حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے۔ وہ بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے اور دیگر بزرگان دین بھی موجود ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی جس خوش نصیب کو اس مقدس شہر میں حاضری کی سعادت ملتی ہے اور وہ وارفتگی کے ساتھ عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں حاضری دے کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو وہاں سے جواب ملتا ہے اور یقیناً اس کی شفاعت واجب ہو چکی ہوتی ہے، جنت کی اسے ضمانت مل چکی ہوتی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں، جہاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پورے جاہ و جلال کے ساتھ، جمال و کمال کے ساتھ اور حسن و جمال کے ساتھ اور جود و نوال کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہماری فریاد اور ہمارے صلاۃ و سلام کو سن کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس سے بھی اس سال بظاہر ہمارے لیے محرومی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ حالات تبدیل ہوں گے، عمرہ بھی بحال ہوگا، حج بھی بحال ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، سنگین ترین صورتحال، ایسا لگ رہا ہے، محسوس کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے قہر نے پوری دنیا کو پچھاڑ دیا ہے۔ مالی نقصان تو ہے ہی، معیشت دنیا بھر کی بالکل کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے، لیکن جانی نقصان، لاکھوں لوگ اس کے شکار ہو گئے ہیں اور کروڑوں متاثر ہیں۔ آئندہ مزید کچھ کیا ہوگا، تیسری لہر کی بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ہمت، حوصلہ، اللہ کی ذات پر یقین اور بہتری کی امید اور توقع رکھنا یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ ہمیں نہ مایوس ہونا ہے، نہ دلگیر ہونا ہے اور نہ ہی اپنے حوصلوں کو شکست دینا ہے، بلکہ عزائم کو بلند رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر فرمائیں گے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جن کی ذات خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین ہے، بے نیاز ذات ان کی ہے، لیکن اس ذات والا صفات تک ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، ان کے صدقے اور طفیل دعا کرتے ہیں کہ حالات ہمارے لیے بہتر ہوں، سازگار ہوں، اور پھر ہم ماضی کی طرح حج کا فریضہ بھی انجام دے سکیں، عمرے کا فریضہ بھی انجام دے سکیں، مکہ مکرمہ بھی حاضری کی سعادت حاصل ہو، مدینہ طیبہ کی بھی حاضری کی سعادت حاصل ہو۔ باری تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے، عنایتوں کی بارش فرما دے، دکھے دلوں کی آہ اور فریاد کو سن لے اور ہمارے لیے اب آپ بہتری کے فیصلے فرما کر زندگی کو بحال کر دیجیے، معمولات کو بحال فرما دیجیے، ہمارے مستقبل کو روشن کر دیجیے، تاریکیوں کو دور کر دیجیے۔ باری تعالیٰ خوشی، سلامتی، صحت، وسعت رزق اور تمام خیر کے دروازے کھول دیجیے، جس کے مالک تنہا آپ ہی ہیں اور آپ ہی کے فیصلے پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے، چل رہا ہے، اور آپ ہی اپنے فیصلے کے مختار ہیں، مجاز ہیں، لیکن ہم فریاد آپ سے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ کے حبیب پاک جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا سلاح المومن، مومن کا، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور یہ بھی آپ کے حبیب پاک کا ارشاد ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب دعا گو ہیں، اور ہمارے نیوز 18 کے لاکھوں کروڑوں ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دکھے دل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آج وہ چہرے پہ خوشی نہیں ہے، وہ مسرت نہیں ہے، وہ شادمانی نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں ہے، پروردگار ان تمام چیزوں کو بحال کر دیجیے۔ سب آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آپ ہی تمام فیصلوں کو بدلنے والے ہیں، شر کو خیر سے، برائی کو بھلائی سے اور خرابی کو اچھائی سے بدلنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک
या अरहमर राहिमीन। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب کیسی بھی آپ